بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے اور کرنٹ ایشو ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا سود کے خلاف فیصلے پر اپیلیں واپس لینے کا اعلان ہے، اور یہ جو اعلان ہے بڑا خوش آئند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سود پر جب سے پاکستان بنا ہے، قیام پاکستان کے بعد جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو محمد علی جناح نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی معیشت کو اسلامی طریقوں کے مطابق لائیں گے، اس کے مطابق کریں گے، سود سے پاک کریں گے اپنی معیشت کو۔ آج پون صدی ہوگی، 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کی جو معیشت تھی وہ سود پر کھڑی ہے۔ سود وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سود کیا ہے۔ سود اس زائد رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرض پر طے کر کے وصول کی جائے، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائیں تو کیا اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس اعتراض کا اس میں جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو تو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود میں اور بے میں بہت فرق ہے۔ سامان تجارت کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقدی اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ اس سے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ وہ تو ایک تبادلے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اشیاء ضرورت خریدی اور بیچی جا سکیں۔ نقدی کا نقدی سے تبادلہ کر کے اس سے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس کے بے شمار مفاسد ہیں، اس سے معاشرے میں تباہی آتی ہے۔ لیکن جب تک 75 سال ہو گئے، علماء کرام نے بڑی محنت کی کہ پاکستانی معیشت کو سود سے پاک قرار دیا جائے، لیکن وہ محنتیں کامیاب نہ ہوئی۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک تفصیلی فتویٰ ہے جس میں استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے سینکڑوں صفحات پر مشتمل سود کی حرمت پر فتویٰ دیا اور اس کے بعد ثابت کیا کہ پاکستانی معیشت کو کن طریقوں سے سود سے پاک قرار دیا جا سکتا ہے۔ بہت پہلے تو یہ بحث چلتی تھی، اب تو یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ یہ آج کل سود جو ہے بینک میں جو پرافٹ ہے تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ بہت پہلے بحث تھی کہ پوری دنیا کے علماء کا اس پر فتویٰ ہے، اس پر اتفاق ہے کہ یہ سود وہی سود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرام تھا۔ جس طرح وہ سود حرام ہے اسی طرح یہ سود بھی حرام ہے، اور میرے سامنے بے شمار احادیث ہے سود کی حرمت پر، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود لینے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے پر۔ یعنی جو سود کا کاروبار کرے، جو سود لے، جو سود دے، جو سودی معاملے کو لکھے، یہ تمام کا تمام حرام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ 1 سال قبل یہ بات آئی تھی کہ حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ کو 3 سال دیے جاتے ہیں، آپ نے دھیرے دھیرے پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کرنا ہے، لیکن اس کے خلاف چند بینکوں نے اور حکومت نے اور افراد نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کر دی تھی کہ یہ ہمارے لیے عمل اس پر ممکن نہیں ہے، لہذا یہ فیصلہ جو ہے یہ جو حکومت کا سود کے خلاف فیصلہ جو ہے اس پر ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے۔
لہذا اپیلیں کر دی تھی اس پر۔ گزشتہ مہینے ہی پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سود کی لعنت سے پاکستانی معیشت کو پاک صاف کریں، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ اور آج جو یہ جو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے بیان، یہ 9 نومبر کو ہے، اور آج کا دن علامہ اقبال مفکر پاکستان کا یوم پیدائش ہے، اقبال ڈے ہے۔ آج پورے پاکستان میں چھٹی تھی، اور اس موقع پر اسحاق ڈار نے یہ اعلان کیا ہے، اور علامہ اقبال نے پاکستان کا خیال پیش کیا تھا، نقشہ پیش کیا تھا، اور کہا تھا کہ میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ فلاں فلاں علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست بنا دی جائے، اور ریاست کی بنا، پاکستانی ریاست کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ تو ریاست مدینہ کے اندر سود کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ جب ریاست مدینہ قائم کی تو اس وقت اس کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کے نام سے جو ایک مارکیٹ بنائی، اس میں سود، جوا، قمار، ذخیرہ اندوزی، زیادہ ناپ تول، ان تمام کو حرام قرار دے دیا گیا تھا، اور معیشت سے پاک قرار دے دیا گیا تھا۔ جب اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے، ہر بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور دوسری سود ہے، اور سود کی لعنت ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ اس دلدل میں پھنس جائے تو وہ پھر پھنستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ گردن تک دلدل میں دھس جاتا ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے، یہ عالمی مالیاتی ادارے، عالمی بینک، ورلڈ بینک، اور اسی طرح جو زرعی ترقیاتی بینک ہے، ان سے ہر سال پیسے لیتا ہے، قرض لیتا ہے۔ وہ جو پاکستان کو پیسے ملتے ہیں وہ قرض پر ملتے ہیں، سود پر ملتے ہیں، اور اتنے پیسے نہیں ہوتے جتنا سود واپس کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ہر بچہ جو ہے نا، وہ جو قرض ہے وہ 14,000 روپے قرض ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے اس وقت شاید پاکستانی کا جو ہر فرد ہے وہ نہ جانے گردن تک جو ہے نا وہ قرض میں ڈوب چکا ہے۔ اگر اسی طرح حکومت سود پر قرض لیتی رہی تو پورا پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے گا، بلکہ پورا پاکستان ان عالمی مالیاتی اداروں کے پاس گروی رکھوانا پڑے گا۔ تو یہ خوش آئند اقدام ہے حکومت کا، اور اگر انسان کوشش کرے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر تو ہم لوگ الگ ہوئے تھے کہ ہندوؤں کا رہن سہن، کھانا پینا، ہر چیز الگ ہے، اور مسلمانوں کی الگ ہے۔ تو مسلمانوں کی دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو معیشت و تجارت ہے، اس کا طریقہ کار بھی کافروں سے، غیر مسلموں سے، یہودیوں سے بالکل مختلف ہے۔ 75 سال ہمیں اس میں لگ گئے، لیکن علماء کرام نے محنت جاری رکھی۔ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کا ایک متبادل شرعی نظام پیش کیا، جس سے کئی ملکوں پر عمل ہو رہا ہے۔ جزوی طور پر 10% دنیا کی معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہے، وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ میزان بینک یہ شروع کی، اور کتنا بڑا اس کا نیٹ ورک ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب دنیا اپنے چلن سے تنگ آ جائے گی تو تجھ سے تیرے ایک نئے انداز سیکھے گا۔ دین اسلام کے جو یہ اس دین اسلام کا جو نظام معیشت ہے، سود سے پاک نظام معیشت ہے، اب دنیا دھیرے دھیرے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، اور یہ بھی اگر طریقہ کار کے مطابق لیا جائے تو یہ بھی یہ جو سود سے پاک ہے، اسلامی معیشت ہے، تمام بینکوں کے اندر اسلامی ونڈو موجود ہے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے۔ آج کے دن 9 نومبر کو جو علامہ اقبال مفکر پاکستان کا ایک وہ ڈے ہے، پیدائش کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس موقع پر حکومت کا جو سود کے خلاف فیصلے پر اپیلیں واپس کرنے کا اعلان ہے، نہایت ہی خوش آئند ہے۔ اب بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے،
دھیرے دھیرے پاکستانی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے. اگر 1 سال لگے، 2 سال لگے، 3 سال لگیں، لیکن جب قدم ہم نے اٹھا لیے ہیں اٹھتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا ہم نہیں تو ہماری نسلیں، جب ہماری جو نسلیں ہیں وہ پاکستانی معیشت کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معیشت کو سود سے پاک دیکھیں گی. اور اس کی جب سود سے پاک ہو جائے گا کہ اس کے ہمارے معاشرے پر، ہمارے ملک پر، ہمارے قوم پر، پوری دنیا پر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور ہم حلال کھانے والے بن جائیں گے. آپ جانتے ہیں نا کہ رزق حلال کا امر صالح کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے حرام کھایا ہوگا، حرام پیا ہوگا، حرام کپڑے ہوں گے، ہماری معیشت سود پر استوار ہوگی، اس سود پہ اتنی بڑی لعنت ہے، تو ہمارے اعمال کیا قبول ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے یہ جد و جہد جاری رکھنی ہے اپنی معیشت کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. جو جتنی کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کرے کہ ہم نے اپنی معیشت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے ادارے کو سود سے 100% پاک کرنا ہے. آمین یا رب العالمین. درس قرآن.com www.darsequran.com